بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے نوجوانوں میں بگاڑ، اسباب اور اس کا حل. انشاءاللہ مختلف حوالوں سے اس پر کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نوجوان کون ہے، نوجوان کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم سبھی کو پتا ہے کہ نوجوان کسے کہتے ہیں. انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت مرحلہ جسے نوجوانی یا جوانی کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑا خوبصورت اور پیارا سا مرحلہ ہوتا ہے، اور شریعت میں، دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس عمر کی، اس مرحلے کی اور نوجوانی کے ان ایام اور سالوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں وہ حدیث، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے 5 سوالات ہوں گے. ان 5 سوالوں میں 2 سوال کا تعلق عمر سے ہے، اور عمر میں بھی سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ عمر کہاں گزاری، عمر کہاں لگایا. اب عمر میں جوانی بھی ہے، نوجوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ادھیڑ عمر ہے، سب ہے. لیکن اس کے باوجود خاص طور سے اللہ تعالی وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں خصوصی سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کو کن چیزوں میں گزارا، کن چیزوں میں لگایا. تو ان ایام کی بڑی اہمیت ہے. ان ایام میں اور نوجوانی کے اس مرحلے میں بندہ عبادت کے جتنے کام ہیں، بلکہ عبادت نہیں، اس کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ڈال دو، ان ذمہ داریوں کو جتنی اچھائی کے ساتھ، جتنے بہترین طریقے سے وہ جوانی اور نوجوانی کے دور میں کر لے گا، نہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے اور نہ بچپن میں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے سورۃ الروم میں بچپن کو بھی ضعف والی عمر کہا، یعنی کمزوری، اور اسی لیے اللہ نے بڑھاپے کو بھی کمزوری والا مرحلہ قرار دیا، اور جوانی کو کیا کہا؟ قوہ. جوانی یہ قوت والا لمحہ ہے، قوت والا یہ دور ہوتا ہے، طاقت والا، توانائی والا، انرجی والا. انسان جو ہے پورے جوش اور خروش اور جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے. تو ہماری شریعت میں نوجوانوں کی یا جوانوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ تو بات ہوئی نوجوان کون ہے یا نوجوانی کی اہمیت کے حوالے سے. دوسری بات کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے، یہ دین نوجوانوں سے بہت ساری چیزیں نوجوانوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے، اور اس دین کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس دین کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس دین کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی نوجوان برا بن گیا، بیکار ہو گیا، اس کے اندر بگاڑ آ گیا، اور وہ نوجوان بری چیزوں میں پڑ کر کے، شہوات میں پڑ کر کے، غلط چیزوں میں پڑ کر کے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیتا ہے، تو ایسے نوجوان کا انجام بہت بھیانک ہونے والا. اللہ خصوصی سوال تو کرے گا ہی، لیکن پھر واپسی کا کوئی مرحلہ نہیں. اور اگر اس کے اندر بگاڑ اتنا شدید ہے، اتنا سخت بگاڑ ہے کہ وہ عقیدے کا بگاڑ بن گیا ہے، وہ شرک میں پڑنے کا بگاڑ بن گیا ہے، وہ دین سے دوری کا بگاڑ بن گیا ہے، وہ مسجد و محراب سے، نمازوں سے اور روزوں سے دوری کا بگاڑ بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں کہانی بہت بھیانک ہونے والی ہے. اس لیے نوجوانوں میں بگاڑ یہ سماج کا بگاڑ ہے.
نوجوانوں میں بگاڑ یہ گھر کا بگاڑ ہے، نوجوانوں میں بگاڑ یہ پوری فیملی کا بگاڑ ہے، نوجوانوں میں بگاڑ یہ اس پورے سماج کی، پورے معاشرے کی جو ہے برائی ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی اچھا نتیجہ نہیں آنے والا۔ جس سماج کے نوجوان بگڑے ہوئے ہوں وہ سماج بگڑا ہوا ہوتا ہے، جس سماج کے نوجوان برائیوں میں ملوث ہوں وہ سماج دھیرے 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 برائیوں میں پوری طرح سے ڈوب جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نوجوانوں میں یہ جو بگاڑ ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہمارا نوجوان بگڑ جاتا ہے، بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ گھر کا ماحول۔ گھر میں جیسا ماحول ہوگا بچہ دھیرے 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 جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے وہ ہو جائے گا۔ اسی لیے گھروں کے ماحول پر خصوصی دھیان دینا چاہیے، خصوصی دھیان دینا چاہیے گھر کے ماحول پر، اس لیے کہ گھر میں اگر ماحول بگڑا ہوا تو بچہ ویسے پیدا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، لیکن پھر اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے پھر اسی سانچے میں وہ بچہ ڈھل جاتا ہے بڑا ہو کر کے۔ تو گھر کا ماحول بچے کے بگاڑ میں، جو بچہ کل کو نوجوان بننے والا ہے، یہ گھر کا ماحول سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا چاہیے، گھر کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے، گھروں میں سارے لوگ اسلامی دائرے میں چلنے والے ہونے چاہیے، ورنہ اگر آج آپ بگڑے ہوئے ہیں تو کل کو آپ کی جو اولاد آئے گی وہ بھی بگڑی ہوئی ہوگی، وہ بھی بری ہوگی، اور آپ کے اس بچے میں جو نوجوان بنے گا، جوان بنے گا، اس کے اندر بگاڑ آ جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز گھر کا ماحول۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ نوجوانوں میں بگاڑ کی وہ ہے غیر اسلامی تربیت۔ غیر اسلامی تربیت، گھر میں ماحول بہت زیادہ بگڑا نہیں ہے لیکن بچے کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ غیر اسلامی طریقے پر ہو رہی ہے، یعنی دنیا فرسٹ پر ہے، دنیا فرسٹ پر ہے، دین سیکنڈری ہے۔ بس ہمارے ہاں جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ دین، لوگ بس سوچتے ہیں کہ ہاں بس قرآن پڑھنا آ گیا بس دین ہو گیا، اور اس کو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو عربی آتی۔ کتنا غلط جملہ ہے، دین اس کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ الروم ہی کی آیت، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون، کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کے بارے میں سب جانتے، پورا پورا جانتے، لیکن وهم عن الاخرۃ هم غافلون، آخرت میں جو چیز ان کو کامیاب کرنے والی ہے ان تمام چیزوں سے وہ غافل ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں دیکھیں، ماشاءاللہ نوجوانوں میں پہلے کے حساب سے بگاڑ کم ہوا ہے، دین کی طرف آ رہے ہیں، علماء سے جڑ رہے ہیں، اور بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم ان نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر بگاڑ نہیں ہے تو الحمدللہ، اور زیادہ ہمیں اچھا بننا چاہیے، اور زیادہ نیک بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بگاڑ ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ غیر اسلامی تربیت، غیر اسلامی تربیت ہے۔ اور جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے، جو میں نے پہلا پوائنٹ رکھا، پہلا سبب، اسی حساب سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ بچے کو اللہ نے، کتنے نوجوان ہیں دیکھیں نا، میں نے کہا کتنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اچھی خاصی کمائی ہے، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، دنیا کے بارے میں بہت سارا جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دین کے بارے میں ان کی نالج بس 5%، 10%۔ نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اماں کا نام آمینہ ہے، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے، اور جو ہے ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو انتقال ہوا، بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ قرآن میں کتنی سورتیں؟ 110 سورت، 114 سورتیں ہیں، اور 30 پارے ہیں، اور پہلی سورہ الحمد ہے، اور آخری سورہ سورۃ الناس ہے، بس اتنا جانتے ہیں۔ بس یہی کل جو ہے کل ان کا علم ہے۔ یہ کیوں ایسا؟ کیونکہ گھر میں اس طریقے کا ماحول ہی نہیں۔ بہت زیادہ اگر ماحول ہے تو نماز پڑھنے تک، اس کے آگے کچھ نہیں۔ قرآن کی تلاوت آج ہمارے گھروں میں کتنی ہوتی ہے؟ 10 15 20 سال پہلے تقریباً ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، زیادہ علم نہیں تھا لیکن لوگ قرآن پڑھتے تھے، بوڑھے قرآن پڑھتے تھے، جو بچے ہوتے تھے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ آج گھروں میں قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، گاؤں کا بھی یہی ماحول ہو گیا۔
گاؤں کا بھی یہی ماحول ہو گیا کہ گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ دھیرے 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 کیا ہو گیا؟ تربیت سے لوگ غافل ہو گئے، اسلامی تربیت سے غافل ہو گئے اور غیر اسلامی تربیت میں پڑ گئے. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ کیا ہے؟ غیروں کی نقالی. غیروں کی نقالی تیسری وجہ. یعنی دوسرے لوگ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں. اس کو کامیابی کی سیڑھی سمجھ لیا لوگوں نے. کاپی کرنا لوگوں کو، ناچنے گانے والوں کی، فلمیں اور ڈرامے بنانے والوں کی کاپی کرنا، اور جو ہے ایسے ہی اور دیگر بہت ساری چیزوں کی کاپی کرنا، بہت سارے لوگوں کی کاپی کرنا، غیروں کی نقالی. یہ بھی کتنی غلط بات ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے رول ماڈل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا. لیکن ہم اپنا رول ماڈل کس کو بناتے ہیں؟ کسی اور کو، ناچنے گانے والے کو. وہ جیسی داڑھی بناتا ہے ہم بناتے ہیں، جیسے بال بناتا ہے ہم بناتے ہیں. اور کسی عورت نے جیسے کپڑے پہن لیے، ہمارے ہاں لڑکیاں ویسے کپڑے پہننے لگ جاتی ہیں. آج کل لڑکیاں دیکھیں ماشاءاللہ، ہمارے اس درس میں ہماری اسلامی بہنیں بھی ہیں، دیکھیں پینٹ ٹائپ کا کپڑا پہن رہی ہیں لڑکیاں، جو ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ اس طریقے کا کپڑا پہنو جو ٹخنے سے اوپر ہو. اور یہ بازو جو ہوتا ہے، یہ بازو میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نیٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. یہ کون سی اسلام نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے؟ یہ کس کی نقالی آپ کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں. بچوں کا، نوجوانوں کا اور مردوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے اوپر ہونا چاہیے، ان کا نیچے رہتا ہے. اور لڑکیوں کا نیچے ہونا چاہیے، ان کا اوپر رہتا ہے. عجیب تماشا ہو گیا. یہ بہت ہی غلط چیزیں ہیں. یہ غیروں کی نقالی کی وجہ سے دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین اوپر ہوتا ہے. یعنی جس سے آپ کو اٹیچمنٹ ہوگی نا، آپ اسی کے ساتھ کاؤنٹ کیے جائیں گے. پھر اس کی عادتیں، اس کی تمام تر چیزیں پھر وہ آپ کے اندر آتی چلی جائیں گی. تو اسی لیے نوجوانوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ غیروں کی نقالی، شو بازی جو ہو رہی ہے نا، شوبز کی دنیا، انڈسٹری کی دنیا، چمک دمک کی دنیا، اور اپنے آپ کو شو کرنے کی دنیا، شو آف کرنے کی دنیا. بہت ساری چیزیں غلط چیزوں میں، غیروں کی نقالی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ کی. چوتھی وجہ، فالتو چیزوں کی مشغولیت. کسی بھی چیز میں کہیں چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ گئے، موبائل لیا، گیم کھیل رہے ہیں اور اسکرولنگ کر رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، اسٹوریز دیکھ رہے ہیں. یہ فالتو چیزوں کی مشغولیت ہے. فالتو چیزوں کی مشغولیت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، ورنہ کیا کروں گا ورنہ میں تیری فقیری دور نہیں کروں گا، میں تجھے محتاج بنا دوں گا. اور اگر تو میرے لیے وقت نکالے گا تو میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، اور میں تیری فقیری اور محتاجی بھی دور کر دوں گا. آج ہمارا نوجوان کیسی کیسی فالتو چیزوں میں مشغول ہے. اللہ نے کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان کے پاس جو اسلام ہے، اس کی تعلیمات میں سے خوبصورت تعلیم یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا، وہ جہنم میں جانے کے 4 اسباب بیان کریں گے جو آپ سورۃ المدثر میں سنتے ہیں کہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمبر 3، وکننا نخوض مع الخائضین، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ، فالتو کاموں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ ہم مشغول رہا کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے. اور نمبر 4، وکننا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی ہمیں، ہم اس حال میں دنیا سے آ گئے. تو یہ جو ہے نا فالتو چیزوں میں مشغولیت، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، آپ فالتو میں چیزوں میں رہیں گے تو اسی میں آپ کا دماغ لگا رہے گا، آپ کام کریں گے. اسی لیے ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، فالتو مت بیٹھ، کچھ کیا کر، کپڑے پھاڑ کے ہی سلا کر. یعنی اگر آپ فالتو رہیں گے، فالتو چیزوں میں مشغول رہیں گے تو آپ کا ذہن ویسا بنے گا. آپ اسی لیے دیکھیں نا، جیسے آپ کا موبائل ہے،
کیسے کام کرتا ہے؟ آپ جو چیز دیکھتے ہیں نا، اگلی بار جب آپ اس سائٹ پر اس ایپ پر جاتے ہیں تو وہی چیز اسی ٹائپ کی چیزیں آپ کو وہ کیا کرتا ہے، لا کر کے پیش کر دیتا ہے آپ کے سامنے. تو یہ آپ کا ذہن نا جو خالی ہے، اس میں آپ جو چیزیں بھریں گے وہی چیزیں فلٹر کر کے اسی طریقے پر آپ کا یہ دماغ آپ کو دے گا، اور پورے 24 گھنٹے آپ کی اسکرین پر یہی چلتا رہے گا. آپ ویب سیریز دیکھیں گے وہی چلتا رہے گا، ڈرامے دیکھیں گے وہی چلتا رہے گا، غلط چیزیں دیکھیں گے وہی آپ کے دماغ میں چلتا رہے گا. اس کے الٹا، اس کے اپوزٹ، اگر آپ صحیح کریں گے، صحیح چیزوں میں مشغول رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں، آپ کا جو اپنا کام ہے پڑھنے کا، کالج کا، گھر کا، یا جو آپ کی ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریوں میں لگے رہیں گے، یا موبائل ہی میں آپ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کچھ کوئی درس سن رہے ہیں، کوئی جو ہے اور اچھا کام جو کر رہے ہیں. موبائل بری چیز نہیں ہے، کوئی اور اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو وہ چیز آپ کے دماغ میں چلتی رہے گی. تو ان چیزوں کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آپ جن چیزوں میں مشغول رہیں گے اسی کے حساب سے آپ کا دماغ بن جائے گا، اور جب دماغ بنے گا تو وہی چیزیں آپ کے ذہن و دماغ پر چلتی رہیں گی. تو یہ نمبر 4. نمبر 5، دنیا کی بے پناہ محبت. دنیا کی بے پناہ محبت. جب کسی کے دل میں دنیا آ جاتی ہے نا تو پھر دین چلا جاتا ہے. جب کسی کے دل میں دنیا آ جائے گی تو وہاں سے دین چلا جائے گا. اسی لیے دنیا کی محبت کو دین کی محبت پر غالب نہ آنے دو. سورۃ توبہ کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ 8 چیزیں ذکر کی ہیں. 8 چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہارا شوہر یا تمہاری بیوی، تمہارے بھائی بہن، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہاری بلڈنگیں، ان 8 چیزوں کا اللہ نے نام لیا. فرمایا اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی محبت تمہارے نزدیک احب الیکم زیادہ ہو جائے، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کی محبت کے مقابلے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں، دین کی محبت کے مقابلے میں، تو اللہ دھمکی دے رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ فتربصوا، انتظار کرو. کس کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا. اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے نا تو وہ صرف سیلاب اور صرف جو ہے زلزلے اسی شکل میں نہیں آتا، بلکہ اللہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، بلکہ اللہ آپ کو اچھائی کی توفیق دینا چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا، اور اللہ ایسے بھولا کہ پھر یہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوسری امتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن ولکنکم غثاء، ان کا غصہ السیل، تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، اور تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. اب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ ہے نا، نوجوانوں کے دلوں میں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، سب چاہیے دنیا. اور اسی لیے دنیا اتنی زیادہ محبوب ہو گئی کہ پھر ہمیں موت بھی یاد نہیں آتی، آخرت یاد نہیں آتی، ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. تو یہ جب ہوتا ہے نا تو رفتہ 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 بگاڑ ہو جاتا ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. دنیا سے آپ کو محبت ہوگی، آپ دنیا کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب دنیا سے محبت آپ کو ہو جائے گی تو دین آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. تو دنیا سے محبت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا گزارا کیا جا سکتا ہے، جتنے میں گزارا ہو جائے، جتنے میں گزارا ہو جائے. دنیا کو دین کے اوپر مت رکھو، ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. دنیا کمائیے، بالکل کمائیے، مالدار بنیے، لیکن مالدار بننے کے چکر میں، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کو نہ بھولیے، دین کو نہ بھولیے، اپنا مستقبل مت بھولیے، آخرت مت بھولیے، موت مت بھولیے. اس لیے کہ ہمارا انجام، ہم سب کا ایمان ہے کہ مرنا ہے ایک دن، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. بھائی کافر اگر ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان جس کا ایمان ہے باس بعد الموت پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، وہ اگر ایسا کرتا ہے تو فکر کی بات ہے. یہ ایک وجہ. ایک اور وجہ کیا ہے؟ بڑوں سے اور خصوصاً علماء سے دوری. بڑوں سے اور خصوصاً علماء سے دوری. آج دیکھیں علماء کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں، گمراہ لوگوں کو سن رہے ہیں، کہتے علماء کو کچھ نہیں آتا. تو غامدی کو بھی سنو، انجینئر علی مرزا کو بھی سنو، ڈاکٹر اسرار کو بھی سنو، فلاں کو بھی سنو،
فلاں کو بھی سنو، سب چلتا ہے، سب قرآن حدیث بتاتے ہیں. نہیں بھائی، چلتا نہیں ہے. علماء سے جڑ کر کے رہیں، بڑوں سے جڑ کر کے رہیں، ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کر کے رہیں. اور علماء پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، یہ فتنوں کو آنے سے پہلے، یہ جب فتنہ آتا ہے اس کی ابتدا ہی میں علماء پہچان لیتے ہیں اس کو. رہے دوسرے لوگ جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کو آپ نے اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو بہت دیر کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے اور وہ فیصلے ایسے ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے تباہی مقدر ہو جاتی. تو علماء کو نہ چھوڑیں. بعض سلف کہا کرتے تھے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی جیسی زندگی گزارتے. یہ علماء ہیں جو لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، اور جو کام انبیاء کرتے تھے وہی کام علماء کرتے ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں علماء بندے ہی ڈرتے ہیں، جو اللہ کے عالم بندے وہی ڈرتے ہیں. تو علماء سے آپ دور رہیں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، آپ فتنوں میں پڑ جائیں گے. تو آج کا نوجوان جو علماء سے دور ہے، کہتا علماء کو کچھ نہیں آتا، ان کو سن کر کے کہتا علماء کو کچھ نہیں آتا. کوئی علماء کو کچھ نہیں آتا تو کس کو آتا ہے؟ علماء کو نہیں آتا ہے تو کس کو آتا ہے؟ یہ غامدی کو، انجینئر علی مرزا کو، ڈاکٹر اسرار کو، جو اپنی رائے اپنے خیال سے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان سے علم حاصل کریں گے. جو قرآن و حدیث آپ کو صحیح سیدھی طریقے سے منہج سلف کی روشنی میں بتا رہا ہے، آپ اس کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کسی اور کے ساتھ رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بگاڑ نہیں آئے گا آپ کے اندر. اور کیا آئے گا؟ آپ کے اندر بگاڑ آ جائے گا اور آپ فتنے کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے بڑوں سے، گھر کے بڑے لوگ ہیں، معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، اور دین کے معاملے میں علماء جو بڑے ہیں، ایسے علماء کے ساتھ آپ رہیں، ان سے دور نہ جائیں ورنہ بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے. ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں میں بگاڑ آتا ہے، وہ ہے گمراہ لوگوں کی صحبت. گمراہ لوگوں کی صحبت. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا، آپ کا مزاج، آپ کا انداز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہی بن جائے گا. بھائی ایسے لوگوں کو چھوڑیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کیجیے جو لوگ برائی میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ گمراہی کا شکار ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری سی مثال دے کر کے آپ نے فرمایا کہ بھائی دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا دوست ہونا چاہیے. اور اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ جیسے عطر والا ہوتا ہے، خوشبو والا ہوتا ہے، پرفیوم والا ہوتا ہے، کہ آپ اس کے ساتھ رہو گے نا تو آپ کو خوشبو ملتی رہے گی، یا کبھی آپ کو وہ خوشبو دے دے گا، یا کبھی آپ خرید لو گے. یعنی ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اگر آپ اچھے دوست کے ساتھ، یعنی عطر والے جیسے دوست کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، آپ کا دوست برا ہے، تو اس کی مثال بھٹی پر بیٹھنے والے لوہار کے جیسی ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں گے تو دھواں لگے گا، کبھی چنگاری اٹھے گی اور وہ چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، آپ کو نقصان ہی نقصان ہوگا. برے دوست کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا میں جتنے جگری دوست ہیں نا، جتنے جگری دوست جن کی بات آپ ہمیشہ مانتے ہیں، یہی جگری دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے الا المتقین. ہاں اگر وہ تقوی والے دوست تھے، نیکی والے دوست تھے، دین والے دوست تھے، تو وہ وہاں بھی دوست رہیں گے. اللہ نے سورۃ الحاقہ میں کیا کہا کہ جب جہنمی کو کہا جائے گا کہ اس کو اٹھا کر کے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو، تو اللہ وہاں ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. فلیس له اليوم هاهنا حمیم. تو دنیا میں جو اس کا جگری دوست تھا، جو مصیبت میں اس کو بچانے کے لیے آ جاتا تھا، آج اس کا جگری دوست بھی اس کے کام نہیں آئے گا. اور جہنمی کہیں گے، مجرم کہیں گے فما لنا من شافعین، آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، نہیں ہمارا جگری، ہمارا پیارا سا دوست ہے کہ وہ آ کر کے ہمیں بچا لے. تو گمراہ لوگوں کی صحبت سے بچیے. یہ چند روزہ زندگی کے لیے آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کی دنیا ہو سکتا ہے بنا دے، لیکن آپ کی آخرت جو نہیں بنا رہے ہیں، واللہ آج ہی ایسے لوگوں سے اپنی دوستی ختم کر لیں. ورنہ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الفرقان میں؟ ایسے دوست اپنے ہی دوستوں کے بارے میں کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آپ اپنی دوستی پر افسوس کریں گے. تو افسوس کرنے کا دن آنے سے پہلے آج ہی ایسی دوستیاں ختم کریں. نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ورنہ آپ کا جیسا دوست ہے آپ بھی اس کے جیسا بنیں. کتنی مثالیں ہیں کہ نوجوان جو ہے
اسکول میں تھا، گھر میں تھا، تعلیم مل رہی تھی اچھی، لیکن جیسے ہی کالج میں گیا، کہیں اور گیا، وہ برے دوستوں کے ساتھ رہ کر کے وہ سگریٹ پینے لگا، وہ گٹکا کھانے لگا، وہ چرسی بن گیا، بگڑا ہوا بن گیا۔ کیوں؟ برے دوستوں کی وجہ سے، غلط صحبتوں کی وجہ سے۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، سدھر جاتے، برے لوگ جو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے سدھر گئے۔ لیکن جب اچھا برے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے گا تو بگڑ جائے گا، اس کے اندر بگاڑ آ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے گمراہ لوگوں کی صحبت۔ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان بگڑ جاتا ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد کی طرح، ہر مسئلے کا حل آپ جا کر کے نیٹ پر سرچ کریں گے یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں گے، اسے غلط چیزوں کے لیے یوز کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے بگاڑ آئے گا۔ یہ پوری مارکیٹ ہے، مارکیٹ مال، پورا مال ہے یہ انٹرنیٹ۔ آپ کو وہاں مکھی کے جیسا بن کر کے رہنا، شہد کی مکھی دیکھے جب نکلتی ہے پھولوں کا رس چوسنے کے لیے، تو وہ ہر جگہ جا کر کے نہیں بیٹھتی، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی نہیں، وہ پھول پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، واپس چلی آتی۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیے، آپ کو وہاں جو کام ہے، صحیح کام، آپ وہ کام کیجیے، ورنہ یہ بھی آ گیا تو تھوڑا سا دیکھ لیں، پھر تھوڑا سا دیکھ لیں، پھر تھوڑا سا دیکھ لیں، کتنے ایسے چکر میں کتنا وقت چلا جاتا ہے آپ کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کاش پہلے ہی واپس چلا گیا ہوتا۔ تو انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی، اور اس کے اندر اپنی بہت ساری تفصیل ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی غلط استعمال ہے جس کی وجہ سے نوجوان بگڑ جاتا ہے۔ ایک آخری بگاڑ جو ہے، مطلب بگاڑ کا سبب اسلام کے بارے میں بدگمانیاں۔ کہیں یہاں وہاں سے اس نے سن لیا اسلام کی یہ تعلیم ایسی، اسلام کی وہ تعلیم ایسی، تو اسلام کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں نا اس کے ذہن میں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض لڑکیاں پردے کو بہت سمجھتی ہیں، بعض لڑکے جو ہے کپڑے وغیرہ کے، داڑھی وغیرہ کے مسائل کو لے کر کے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو موجودہ دور کے فتنوں میں شمار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ علماء سے جڑے رہتے، اگر وہ مسجد کے امام سے جڑے رہتے، اگر وہ اپنے محلے کے عالم سے جڑے رہتے، اور وہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی منہج سلف کے پیروکار کسی عالم سے جڑے رہتے جنہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، جڑے رہتے، تو انہیں اسلام کے بارے میں ان بدگمانیوں کا صحیح حل اور ان کے سوالوں کا جواب مل جاتا۔ لیکن ہر سوال کا جواب آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر سرچ کرو گے تو انٹرنیٹ کی دنیا، اگر 10 ویب سائٹ کھل رہی ہے اس میں 5 جو ہے شیعوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے، اور جو ہے اور دیگر جو ہے غلط عقیدے والوں کی ہے، تو آپ کو فرق اور تمیز کرنا نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہہ جائیں گے اور آپ بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو، آپ فوراً عالم سے رجوع کریں، جانکار لوگوں سے رجوع کریں، اور فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے بات کریں، اپنے مسئلے کا حل معلوم کریں۔ اس سے آپ کے لیے آسانی ہے اور آپ بگاڑ سے بچ جائیں گے۔ تو یہ تقریباً 8-9 بگاڑ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، نوجوانوں میں بگاڑ کے جو اسباب ہیں، یہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی اسباب جو آج کے ماحول کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بگاڑ ہے نوجوانوں میں اور اس کے پیچھے کے جو اسباب ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ بگاڑ ختم کیسے ہوگا؟ اسباب ختم کیسے ہوں گے؟ تو دیکھیں، علاج کیا ہے، حل کیا ہے مسئلے کا؟ بھائی بیماری تو بتا دی، لیکن بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ یہ جو اسباب میں نے بتائے ہیں، اگر یہ اسباب ختم ہو جائیں تو علاج ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی بتاتا ہے، ساتھ میں کیا بتاتا ہے؟ آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے اندر اس بیماری کے آنے کی جو وجہ ہیں ان سے دور رہنا ہے۔ جیسے میں نے ابھی اسباب بتائے آپ کو، گھر کا ماحول برا ہے تو بچہ بگڑ جاتا ہے، بھائی اس کو اچھا بنا لیجیے۔ غیر اسلامی تربیت ہے، اسلامی تربیت کر لیجیے۔ غیروں کی نقالی کرتے ہیں، کاپی آپ کرتے ہیں، کاپی کرنا چھوڑ دیجیے۔ علماء سے دور ہیں، علماء سے دور رہنا چھوڑ دیجیے، قریب آ جائیے۔ تو یہ جو اسباب میں نے بتائے نا، یہ ختم ہو جائیں تو یہی علاج کا بھی کام کریں گے۔ لیکن میں پرہیز بتا دیا، اب اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ڈوز بھی دیتا ہوں، آپ کو دوائی بتاتا ہوں۔ نمبر 1، حل کیا ہے؟ اللہ سے دعا اور اللہ سے خصوصی کنیکشن، تعلق، رابطہ۔ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں سورۃ الفرقان کی آخری آیت میں؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہو، میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اسی لیے ہمارا رب ہماری پرواہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرو، بگاڑ ہے، خرابیاں ہیں، اللہ سے مانگیے، توفیق مانگیے، اللہ کے قریب جائیے، اللہ سے سوال کیجیے، اللہ سے جڑ جائیے دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ سارے بگاڑ ختم کر دے گا، سارے اسباب ختم کر دے گا بگاڑ کے۔ اللہ پرواہ کرے گا، اور اللہ جب پرواہ کرتا ہے، اللہ جب کیئر کرتا ہے، خیال کرتا ہے، بہت اچھے سے خیال کرتا ہے وہ۔
تو یہ ایک چیز ہے، اور خصوصی تعلق اس سے بنا کر کے رکھیں، خصوصی تعلق بنا کر کے رکھیں گے وہ آپ کا خاص دوست بن جائے گا۔ دوسری چیز یہ، بلکہ تیسری چیز کہہ لیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ یا نوجوان بگاڑ سے بچ سکتا ہے، وہ ہے موت اور آخرت کی یاد۔ جب بھی گناہ کا خیال آئے دل میں، برائی کا خیال آئے، کسی غلط راستے پر جانے کا خیال آئے، فوراً سوچ لیجئے کہیں اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب دینا۔ ہمارے ہاں نوجوان اپنے ساتھیوں کی وجہ سے بہت سارے غلط کام کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ کے پاس اکیلے جا کر کے حساب دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کے پاس آپ اکیلے جائیں گے اور اکیلے اللہ آپ سے سوال کرے گا اور آپ کو اس کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا، جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کی بولتی بند ہو جائے گی، آپ اکیلے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ سوال کرے گا۔ تو موت اور آخرت کی یاد یہ بہت بڑا علاج ہے برائیوں سے، بگاڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایک اور چیز ہے ذمہ داری کا احساس۔ بھائی آپ نوجوان ہیں تو آپ کے گھر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کی فیملی کی جو ہے، بچوں کی، بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہونے والی ہے، تو شادی شدہ زندگی کے لیے آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں کہ آپ کو آگے شادی کرنا ہے۔ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، جاب کی کمپنی میں آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک سماج میں رہتے ہیں، سماج میں رہنے کی حیثیت سے آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں۔ آپ بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اس حیثیت سے بھی آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو آپ کے پاس جو ذمہ داریوں کا ایک بڑا سا بوجھ ہے نا، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں لگے رہیے، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا کہ آپ غیر ضروری چیزوں میں رہیں۔ تو ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، یہ ذمہ داری کا احساس آپ کو برائیوں سے بچائے گا۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آپ یہ سمجھے نا، ارے کل ٹھیک ہو جاؤں گا، پرسوں ٹھیک ہو جاؤں گا، نرسوں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ قبرستان جائیے، بہت سے نوجوان وہاں دفن ہیں، بہت سے طاقتور وہاں دفن ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو کل کا انتظار کر رہے تھے کہ توبہ کر لیں گے، بہت سے ایسے لوگ دفن ہیں۔ مثال ہے ہمارے لیے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، کسی کے لیے نہیں، نہ اچھے کے لیے نہ برے کے لیے۔ اس لیے وقت کا صحیح استعمال کیجیے اور وقت کو صحیح چیزوں میں لگائیے، یہ ایک علاج ہے۔ ایک اور علاج، نوجوان صحابہ کو آئیڈیل بنائیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ صرف 6 سال مسلمان کی زندگی ملی ان کو، صرف 6 سال۔ لیکن جب وہ ان کا انتقال ہوا، پتہ ہے آپ کو، اللہ کا عرش ہل گیا خوشی میں کہ ایک نیک بندہ، اللہ کا نیک بندہ وہ یہاں آ رہا ہے، خوشی میں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے انصاریوں کے سردار تھے، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ ان کے جنازے کو فرشتوں نے کاندھا دیا تھا۔ یہ ہے ان کا مقام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے کیا کرتے تھے۔ نوجوان صحابہ کو آئیڈیل بنائیے، ناچنے گانے مجرا کرنے والے اور یہ جو ہے اپنے جسم کو دکھا کر کے پیسے کمانے والے ایسے لوگ آپ کے لیے آئیڈیل ہیں؟ نہیں نہیں، نوجوان صحابہ کو آئیڈیل بنائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیے۔ اچھا، ایک اور چیز، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ہمیشہ تصور رکھیں۔ دنیا کی زندگی جو ہے، دنیا کی اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا صرف کھیل کود ہے، تماشا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، فل اسٹاپ لگ جائے گا، اس کی چمک دمک سب یہیں رہ جائے گی۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے نا۔ یہ سوچیے، یہ علاج ہے۔ اور ایک آخری چیز، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اللہ کی خوب 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 عبادتیں کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ وہ اللہ راضی ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی سیٹ اور آپ کی آخرت بھی سیٹ۔ تو یہ اس موضوع کے، اس ٹاپک کے حوالے سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں صحیح سمجھ دے، اور ہمیں اپنا گھر اسلامی گھر بنانے، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔